بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 51 ہے، 51، اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 54، 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ، اور جب، قال کہا، موسیٰ حضرت موسیٰ نے، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بلا شبہ تم، ظلمتم ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ یہ بچڑا تم نے بنا کر، فتوبوا پس تم توبہ کرو سب، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا اور مار ڈالو، انفسکم خود کو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے رب کے نزدیک، فتاب علیکم پھر وہ متوجہ ہوا تم پر، انہ بلا شبہ وہ، هو التواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یہ بچڑا بنا کر تم نے اپنا نقصان کیا، اب اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو اور خود کو مار ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہ بہتر ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ دوسری بات، لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو۔ تیسری بات، اپنے آپ کو قتل کرو۔ چوتھی بات، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل سخت مزاج قوم تھی، اس قوم میں چوں و چرا کی عادت زیادہ تھی، اس لیے اس قوم پر احکام الہی بھی سخت ہی تھے، جیسی روح ویسے فرشتے والا محاورہ اس قوم پر صادق آتا ہے۔ اس قوم پر اپنے مال پر 40واں حصہ بطور زکوٰۃ نہیں تھا، بلکہ 10واں حصہ زکوٰۃ انہیں ادا کرنا پڑتا تھا، یعنی 2.5% نہیں بلکہ 10% دینا ضروری تھا۔ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو پانی سے دھونا کافی نہیں تھا، بلکہ ناپاک حصہ کاٹ ڈالنا ضروری تھا۔ جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تو اس جرم عظیم کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جنہوں نے یہ جرم کیا انہیں بنی اسرائیل کے وہ لوگ قتل کر دیں جنہوں نے یہ جرم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سخت ترین قانون ظلم نہیں ہے بلکہ عین انصاف، اس لیے کہ حکومت بعض جرائم پر پھانسی کی سزا بھی دیتی ہے۔ جب حکومت کو اپنی رعایا کو پھانسی پر چڑھانے کا اختیار ہو تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی بنائی ہوئی دنیا میں اسی کا بندہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے تو اس کو قتل کی سزا دے؟ جنہوں نے عملاً شرک کیا تو ان کو تو یہ سزا ملی، اور جو صرف خاموش رہے ان کی خطا کو معاف کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے جس بچڑے کو اپنے دل میں بسا لیا تھا اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 میں یوں ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا۔ جس طرح بنی اسرائیل نے بچڑے کو دل میں بسا لیا تھا، ہمارے ہندوستان کے غیر مسلم بھائیوں نے گائے کو دل میں بسا لیا ہے اور گائے کو ماں کا درجہ دے دیا۔ ہمیں تعجب ہے کہ یہ گائے کو ماں تو تسلیم کرتے ہیں مگر بیل کو باپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے التواب اور الرحیم ہونے کا قرآن مجید میں بار بار اعلان کیا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اپنے پروردگار سے معافی مانگیں۔ قرآن مجید میں ظلم کا جو لفظ استعمال کیا، انہوں نے ظلم کیا تھا بنی اسرائیل نے، تو جہاں ظلم کا استعمال کیا گیا ہے چند آیتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 165 وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 59 فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِ۔ سورۃ طور آیت نمبر 47 وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ۔
اور سورۃ الزخرف آیت نمبر 65 65 وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ اسی طرح تابو کا جو لفظ استعمال کیا، توبہ انہوں نے کی، لفظ تابو بھی قرآن مجید میں کئی بار استعمال کیا گیا ہے، تابا یا تابو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 160 160 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 39 فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، اور سورۃ التوبہ آیت نمبر 5 فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور سورۃ ہود سورہ ہود آیت نمبر 90 وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور توبہ کے قبولیت کی بات بھی پروردگار نے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان جرائم پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔